بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اسلامک انسائٹس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خطیب رسول حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر لیجیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپس میں محو گفتگو صحابہ کرام میں سے کچھ کی آوازیں بے خیالی میں معمول سے اونچی ہو گئی۔ یہ سب انجانے میں ہوا، ورنہ صحابہ کرام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن رب ذوالجلال کو اپنے محبوب رسول کی موجودگی میں آواز کی یہ بے احتیاطی بھی پسند نہ آئی، اور جبرائیل امین اللہ کا حکم لے کر حاضر ہو گئے۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز میں بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ دوستو، اس آیت کے نزول پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے خوف سے مزید محتاط ہو گئے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز قدرتی طور پر بھاری تھی اور بلند بھی، چنانچہ انہوں نے خود کو گھر میں گوشہ نشین کر لیا اور باہر نکلنا بند کر دیا۔ تنہائی میں اتنا روتے کہ داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی ترک کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے حال احوال سے باخبر رہا کرتے تھے۔ جب کئی دن گزر گئے اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، ثابت کا کیا حال ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ میرے پڑوسی ہیں، مگر مجھے ان کی بیماری وغیرہ کا تو کوئی علم نہیں، البتہ ابھی جا کر ان کی کیفیت معلوم کر کے آپ کو مطلع کرتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو وہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے ثابت، کیا حال ہے؟ جس پر انہوں نے جواب دیا، برا حال ہے، میری آواز سب سے بلند اور بھاری ہے، چنانچہ بعض اوقات غیر ارادی طور پر میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک سے بلند ہو جاتی ہے، لہٰذا اب میرے سب اعمال ضائع ہو گئے اور اسی غم نے مجھے نڈھال کر رکھا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ جنتی ہیں۔ دوستو، یہ ہے اللہ کے رسول کی عظمت کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی کی مجلس میں بات کرو تو ادب اور قرینے کے ساتھ دھیمے لہجے میں کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ذرا سی بے احتیاطی عمر بھر کی کمائی ضائع کر دے۔ اور یہی حکم بعد کے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جس مجلس میں محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، وہاں ادب و احترام کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ جو دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب اور احترام سے خالی ہے، وہ دراصل تقویٰ سے خالی ہے۔ اس کے ساتھ ہی معاشرے کے بزرگ اور عمر رسیدہ افراد کے ساتھ بھی گفتگو کے دوران ادب آداب کا پورا خیال رکھتے ہوئے مدھم آواز میں بات کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اپنے والدین سے بات کرو تو ایسے کرو جیسے غلام اپنے آقا سے کرتا ہے۔ دوستو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: ثابت بن قیس بن شماس بن سہیل بن مالک بن عمرو القیس بن مالک بن عز بن ثعلبہ بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج اکبر
دوستو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے سب سے معزز، مشہور اور بڑے قبیلے خزرج کے سرداروں میں سے تھے۔ ذہانت، فطانت، فہم و فراست، علم و حکمت، شیریں کلامی، حاضر جوابی، زور خطابت میں ان کا ثانی نہیں تھا۔ بھاری، بلند، باروب آواز اور خوبصورت پر اثر تقریر کا فن تحفہ خداوندی تھا جس کا بھرپور استعمال کرتے۔ نیز وہ مدینے میں اولین ایمان لانے والوں میں سے ایک تھے۔ بیعت عقبہ اولیٰ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوجوان صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یثرب میں مسلمانوں کا پہلا سفیر اور اسلام کے مبلغ کے طور پر بھیجا، جنہوں نے نہایت جوش و خروش سے اسلام کی تبلیغ کی۔ وہ جلد ہی اپنے ایمان افروز خطابات اور مکارم اخلاق کی وجہ سے مبلغ، معلم اور استاد کی حیثیت سے مشہور ہو گئے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی محفلوں میں بیٹھتے اور قرآن کریم کی آیات کریمہ سن کر ان پر غور و خوض کرتے۔ پھر ایک دن انہوں نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ تو امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، نبی رحمت حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ شہر سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے صف بستہ تھے۔ اہل انصار کی بچیاں بڑے ذوق و شوق، احترام و عقیدت کے ساتھ خوبصورت اشعار پڑھ رہی تھی۔ مدینے کی فضا خوشبوؤں سے مہک رہی تھی۔ قبیلہ خزرج کے گھڑ سواروں کا ایک بہت بڑا دستہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت دنیا کی سب سے عظیم المرتبت شخصیت کے فقید المثال استقبال کے لیے چاق و چوبند کھڑا تھا۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار غار حضرت صدیق اکبر کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مدینہ کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہوئے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا، جس کے اختتام پر انہوں نے کہا: اے اللہ کے سچے رسول، ہمارے والدین اور ہم آپ پر قربان۔ ہم اہل مدینہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی جان و مال سے زیادہ آپ کی اور آپ کے رفقا کی حفاظت کریں گے اور تبلیغ اسلام میں آپ کے معاون و مددگار بنیں گے۔ کیا اس کے عوض اللہ عز و جل ہمیں کسی انعام سے نوازیں گے؟ دوستو، اللہ کے محبوب، نبیوں کے امام، خلق مجسم، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور پر ایک روح پرور مسکراہٹ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انعام کا اعلان کیا وہ اہل ایمان کے لیے وہ تحفہ عظیم ہے کہ جس کے حصول کی خواہش اور آرزو ہر مسلمان کے لبوں پر دعاؤں کی صورت میں چلتی رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت، اس اعلان نے اہل مدینہ کے چہروں کو خوشی سے منور کر دیا اور وہ ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ دوستو، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے تقریر و تحریر کی صلاحیتوں سے سرفراز فرمایا تھا اور پھر آواز بھی باروب، گونجدار اور سپاٹ تھی۔ جب بات کرتے تو انداز تکلم، بلندی آواز اور مدلل گفتگو مخاطب کو بات سننے پر مجبور کر دیتی۔ خطابت کرتے تو تقریر کا جادو سر چڑھ کر بولتا اور الفاظ کی روانی، جملوں کی ترتیب و تشبیہات، آواز کا اتار چڑھاؤ اس بہتے پرزور دریا کی مانند ہوتا جو اپنے سامنے آئی ہر چیز بہا لے جاتا ہے۔ پھر سننے والا خطابت کے طلسم میں محو ہو کر جملوں کے سمندر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے اور تقریر کے اختتام پر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منتقد ہو جاتا۔
اہل مدینہ کی ہر تقریر، ہر واعظ اور ہر خطاب حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتا اور انہیں پر ختم ہوتا۔ دوستو، شروع میں اہل مدینہ نے انہیں خطیب انصار کا خطاب دیا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو تبلیغ دین اور خدمت نبوی میں کے لیے وقف کر دیا تو پھر وہ خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب سے یاد کیے جانے لگے۔ دوستو، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے پڑھے لکھے لوگوں میں شامل تھے اور انہیں فن تقریر کے علاوہ تحریر میں بھی کمال حاصل تھا۔ خوش خط، پختہ، صاف اور روشن تحریر ان کی خاص پہچان تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کاتب وحی کے منصب پر فائز فرمایا تو وہ خوبصورت انداز میں آیات مبارکہ کی کتابت کرنے لگے۔ ہجرت کے 8ویں سال فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ منورہ آئے تو پورے عرب سے لوگ وفود کی صورت میں اسلام قبول کرنے کے لیے جوگ در جوگ آنے لگے۔ انہی میں یمامہ سے بنو حنیفہ کا آنے والا وفد بھی شامل تھا، جس کی قیادت مسلمہ کذاب کر رہا تھا۔ اس وفد نے مدینہ میں 15 روز قیام کیا۔ وفد کے تمام لوگ روزانہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حضرت ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کریم کی تعلیم لیتے، لیکن مسلمہ مال و اسباب کی حفاظت کے بہانے اپنی رہائش گاہ پر ہی رہتا۔ اس نے بظاہر تو اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن وہ بڑا کینہ پرور، منافق اور متکبر انسان تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی، مسلمانوں کی عاجزی و انکساری اس ملعون کو پسند نہ آئی۔ اس کے ذہن میں تو مسلمانوں کے بادشاہ کا تصور قیصر و کسریٰ جیسا تھا، چنانچہ اس نے اسلام کو دل سے قبول نہ کیا۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج بنو حنیفہ کے وفد سے ملاقات کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی رہائش گاہ تشریف لے گئے۔ مسلمہ بن حبیب کذاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف سوالات پوچھتا رہا۔ آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمہ، یہ ثابت بن قیس ہے جو میری طرف سے تجھ کو سوالوں کے جواب دیں گے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں چھوڑا اور خود تشریف لے گئے۔ دوستو، مسلمہ کذاب مدینہ منورہ سے اپنے وطن یمامہ پہنچا اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، یہاں تک کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا کہ نبوت میں آپ اور میں دونوں شریک ہیں، لہٰذا نصف ملک قریش کا اور نصف میرا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب لکھوا کر بنو حنیفہ کے ایک شخص رجال بن انفو کے ذریعے اس تک پہنچوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اکرمہ بن ابی جہل کو روانہ کیا، لیکن وہ شکست کھا گئے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 13,000 کا لشکر دے کر روانہ کیا، جس میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ مسلمہ کذاب نے یمامہ میں 40,000 سے زیادہ جنگجو جمع کر رکھے تھے۔ جنگ کے دوران دوستوں ایک لمحہ وہ بھی آیا کہ جب مسلمہ کے جنگجو مسلمانوں پر بھاری پڑ گئے۔ ایسے میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرجوش اور ولولہ انگیز خطاب کرتے ہوئے مجاہدین کا لہو گرما دیا، جس سے ان کے حوصلے بلند و بالا ہو گئے۔ دوستو، دوسرے دن کا سورج طلوع ہوا تو یمامہ کے آسمانوں نے عزم و ہمت اور جذبہ جہاد کا ایک ایمان افروز منظر دیکھا، جس نے جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر سے کفن باندھا، کچھ اور صحابہ کو ساتھ لیا اور بپرے شیر کی طرح دشمنوں پر حملہ آور ہو گئے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوش و جذبے کا یہ عالم تھا کہ وہ دشمنوں کی لاشوں کا ڈھیر لگاتے تنہے تنہا ان کی صفوں کو چیرتے دور تک نکل گئے، یہاں تک کہ دشمنوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر شہید کر دیا۔
دوستو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت نے مجاہدین میں شوق شہادت کو بیدار کر دیا اور پھر انہوں نے اللہ کی تائید و نصرت کے سائے میں متحد ہو کر نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ قذاب کی فوج پر بھرپور حملہ کر دیا۔ اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ وحشی جو کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا، اس اپنے نیزہ پھینکا جو مسلمہ قذاب کے ذرہ کو چیرتا ہوا اس کے جسم کے آر پار ہو گیا اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ جنگ یمامہ ماہ ذی الحج 11 ہجری میں ہوئی۔ دوستو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کے وقت ایک نہایت نفیس اور عمدہ ذرہ زیبتن کیے ہوئے تھے۔ جب شہید ہو گئے تو کسی نے ان کے جسم سے ذرہ اتار کر اپنے خیمے میں چھپا لی۔ شہادت کی دوسری رات ایک شخص کے خواب میں حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا، میں ثابت بن قیس ہوں، کیا تم نے مجھے پہچان لیا؟ وہ بولا، ہاں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تجھے ایک وصیت کر رہا ہوں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اسے خواب جان کر خاطر میں نہ لائے۔ جب کل میں شہید کر دیا گیا تو فلاں شخص میرے پاس سے گزرا اور میرے ذرہ اتار کر اپنے خیمے میں لے گیا۔ اس کا خیمہ فلاں سمت میں واقع ہے۔ اس شخص نے میری ذرہ اپنی دیگ میں رکھ کر اس کے اوپر اونٹ کی کوہان پر رکھے جانے والے لکڑے رکھ دیے ہیں۔ تم خالد بن ولید کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اس شخص سے ذرہ حاصل کر لیں۔ میں تمہیں ایک اور نصیحت کرتا ہوں اور دوبارہ متنبہ کرتا ہوں کہ اسے خواب سمجھ کر ضائع نہ کرنا۔ خالد سے کہنا کہ جب تم مدینہ منورہ پہنچ کر خلیفۃ المسلمین سے ملو تو ان سے کہنا کہ ثابت بن قیس پر اتنا قرض ہے اور فلاں فلاں میرے غلام ہے، لہٰذا میرے قرض کی ادائیگی کروا دے اور میرے غلام آزاد کر دے۔ دوستو وہ شخص نیند سے بیدار ہوا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کچھ دیکھا اور سنا تھا کہہ سنایا۔ تمام باتیں سن لینے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو ذرہ لانے کے لیے بھیجا اور وہ ذرہ نشاندہی کی ہوئی جگہ پر مل گئی۔ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ لوٹ کر آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام حالات کہہ سنائے اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں کی گئی وصیت سے بھی آگاہ کیا، جس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت پوری کر دی۔ اللہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کا ٹھکانہ اعلیٰ علیین میں بنایا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔